لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المضحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأذاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المقتولين المذبوحين المشكورين المصبورين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، آج ہماری گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور تمام مومنین سے آج ہم چھٹا خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ تمام حضرات کی بے پناہ توجہات کے ہم شکر گزار ہیں. قرآن مجید کے اس مختصر سے سورے کے ذیل میں ہم نے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے. وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، اور جنہوں نے حق اور صبر کی وصیت کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زندگی بہت ہلکی ہے اگر ایمان نہ ہو، بے وقت ہے اگر اعمال صالحات نہ ہو، بے قیمت ہے اگر حق اور صبر کی وصیت نہ ہو. تو اگر ہمیں اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا. اگر ہمیں اس زندگی کو باوقت بنانا ہے تو ہمیں اعمال صالح انجام دینا پڑیں گے، ورنہ یہ زندگی کسی کی وفادار نہیں ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں جو آیا وہ چلا گیا. کیوں؟
اس لیے اللہ نے زمانے کو گواہ کر کے یہ بات کہی کہ کسی بھی زمانے کو دیکھو ہر انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ انسان پر زمانہ اثر انداز ہے، اور زمانہ کیسے مرتب ہوتا ہے؟ سورج کا ڈوبنا، سورج کا نکلنا، ایک بار نکلے تو ایک دن کہلائے، 8 بار نکلے اور ڈوبے تو ایک ہفتہ کہلائے، 30 دن نکلے اور ڈوبے تو ایک مہینہ کہلائے، 12 مہینے نکلے اور ڈوبے تو ایک سال کہلائے، 100 سال نکلے اور ڈوبے تو ایک صدی کہلائے۔ یہ ہے زمانہ، یعنی ایک دن سے چلا اور ایک صدی پر پہنچ گیا تو صدی تو رک گئی، اس کے بعد آگے کی منزلیں آئیں، لیکن زمانہ نہیں رکا، تو یہ زمانہ ہر ایک کو مٹاتا چلا گیا۔ توجہ، کسی کو اس نے بخشا نہیں، چاہے وہ بڑے خاندان کا ہو، چاہے وہ چھوٹے خاندان کا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو۔ عمرا سمجھ بیٹھے کہ ہمیں دولت بچا لے گی، لیکن زمانے نے آواز دی، خبردار، تمہارے پاس اگر دولت دنیا ہے تو ہونے دو، میں مٹا کے رکھ دوں گا اگر دولت ایمان نہیں ہے۔ تو دولت ایمان بقا کی دلیل ہے۔ تو ایک دن سے ایک صدی تک انسان پہنچ گیا، اور میں نے عرض کیا تھا، آپ حضرات کے اذان عالیہ میں ہوگا کہ ہر داستان ماضی کی داستان بن گئی، ہر داستان ماضی کی داستان بن گئی۔ آج ہم اگر اپنی پشتوں کو، اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں تو ہم کتنوں کو جانتے ہیں؟ اگر بہت زیادہ کسی کو فکر ہے اپنے قبیلے خاندان کی تو دادا پر دادا، باقی دیکھنے کے لیے، بتانے کے لیے کتاب کھولنا پڑے گی۔ نہیں غور فرمایا؟ کھولنا پڑے گی کہ ہم دیکھ کے بتائیں گے کہ ہمارا سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ ہر ایک کی داستان کو ماضی کی داستان بنا دیتا ہے۔ یہ زمانہ زمانیات سے ہے، ہر ایک کی داستان کو ماضی کی داستان بنائے گا۔ زمانیات کا کیا مطلب؟ یہ چاند زمانیات میں ہے، یہ سورج زمانیات میں ہے، یہ دشت زمانیات میں ہے، یہ جبل زمانیات میں ہے۔ زمانیات کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اوپر ہو اور یہ نیچے ہو۔ زمانیات کا مطلب ہے کہ زمانہ اوپر، یہ نیچے، مگر ہر ایک کو یہ پرانا کرے گا، مگر انہیں پرانا نہیں کرے گا جن سے زمانہ ہے۔ جو زمانے سے ہیں انہیں یہ پرانا اور ماضی بنائے گا، لیکن جن سے زمانہ ہے انہیں یہ ماضی نہیں بنا سکتا۔ اور آپ کہیں گے یہ ہیں کون؟ تو اسی لیے ہمارے امام کا لقب ہے صاحب العصر والزمان۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ صاحب العصر والزمان کا مطلب وہ کہ جس کے اختیار میں زمانہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ جس کے اختیار میں زمانہ ہے۔ اچھا، زمانہ کس کے اختیار میں ہوگا؟ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنے انتخاب کا سسٹم، اپنے انبیاء کا طرز انتخاب بیان کیا ہے، اور اگر امت کو کسی کے انتخاب پر کوئی اعتراض ہوا تو اللہ نے حسب موقع جواب دیا۔ مثلا فرشتوں کو انتخاب پر اعتراض ہوا تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا، چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم۔
آگے بات بڑھائی نہیں، بات ختم ہو گئی. اور آگے بڑھے. انبیاء علیہم السلام کے انتخاب پر اور دو ایک مقامات پر ایسے اعتراضات ہوئے، جیسے حضرت طالوت علیہ السلام کے انتخاب پر. تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر اللہ نے یہ نہیں کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے ایک آیت بھیجی، ہم تمہاری مرضی سے منتخب نہیں کریں گے. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ انہیں مصطفیٰ کرتا ہے جو جسم کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور علم بھی رکھتے ہوں. توجہ عزیزان کرام، اللہ کسے انتخاب کرتا ہے؟ جو جسمی ہو اور طاقت میں بھی بڑے ہوں. اچھا، یہ تو ایک باعتبار قرآن میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جسے اللہ تو منتخب کر رہا ہے اس کے پاس دولت تو ہے ہی نہیں، پیسہ تو ہے ہی نہیں، ہاتھ تو خالی ہے، اور اسے تو بنا رہا ہے. تو اللہ نے خبردار، دولت دنیا ہو یا نہ ہو، دولت علم تو ہے. یہ میری نعمت ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. اب اسی پہلو کو مد نظر رکھے تو اب زمانہ گواہ ہے کہ جس کے پاس دولت نہ رہی، لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. اور دلیل کیا بنائی کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم ان کی اطاعت کیسے کریں، ہم انہیں بڑا کیسے مانیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دولت والے بڑے نہیں ہوتے، اطاعت والے بڑے ہوتے ہیں، ایمان والے بڑے ہوتے ہیں، اعمال صالح کرنے والے بڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہنگامہ، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لے امت اسلامیہ کے، دیکھیے یہ غلط فہمی کوئی نہ دل میں رکھے کہ اہل بیت غریب تھے. توجہ، یہ کوئی غلط فہمی اپنے دل میں نہ رکھے کہ اہل بیت غریب تھے، کسی دور میں بھی غریب تھے. اگر یہ غریب ہو گئے تو پھر امیر کسے کہا جائے گا؟ اگر ان کو کسی نے غریب سمجھ لیا تو پھر امیر کون ہوگا؟ خبردار، یہ جہاں جیسے بھی رہے امیر رہے، یہ غریبوں میں بیٹھے تو انہوں نے غریبوں کو یہ نہیں جتلایا کہ ہم امیر ہیں. امیر کا سب سے بڑا کریکٹر اور کردار ہی ہے کہ جو جہاں بیٹھے تو وہیں شامل ہو جائے. یہ معاشرہ سنبھالنے اور بنانے اور سنوارنے کے لیے گھرانہ آیا تھا. اگر یہ غریبوں کو اپنے پاس نہ بلاتا تو پھر مسلمان کسے بناتا؟ اس نے ساری دولت سرف کر دی، ورنہ ان کی حکومت، ان کا اقتدار، کیا حکومت، کیا اقتدار، کیا تخت، کیا تاج. آئیے میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کی آج ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک. اے محمد، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری کائنات صدقہ ہے محمد کا. اے کاش یہ میرا فقرہ آپ تک پہنچ گیا ہوتا. پوری کائنات صدقہ ہے محمد کا. یہیں پر رکیے گا. یہ ایک حدیث جو تقریباً ہر خاص و عام ذہن میں موجود ہے. دوسری حدیث، کتاب کا نام القطرہ، فارسی کی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے. اسی موضوع کی آپ کو اور احادیث بھی ملیں گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
پہلی حدیث لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق، اور آگے بڑی حدیث لولا علی لما خلقتک یا محمد، محمد سنو اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ حدیث یہیں پہ نہیں رکی، پھر آگے بڑھی لولا فاطمہ لما خلقتکما، محمد تم بھی سنو، علی تم بھی سنو، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ تمہیں پیدا کرتا۔ اور فرمائے ذالک کرام، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری کائنات صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ دنیا بڑی آسانی سے یہ کہہ کے گزر جاتی ہے علی غریب تھے، فاطمہ غریب تھیں، حسنین غریب تھے۔ خبردار کبھی انہیں غریب نہ کہنا، اگر یہ غریب ہو گئی تو لوگوں کو سانسیں نہ ملیں گی۔ اگر کسی نے ان کو غریب کہہ دیا تو لوگوں کو سانسوں کے لیے محتاج ہو جانا پڑے گا۔ یہ امیر ہیں تو دنیا چل رہی ہے۔ کتنی بڑی حکومت ہے اہل بیت کی۔ پھر لفظ دہراؤں، افلاک صدقہ ہے محمد کا، آلے بولیے بھائی آپ تو ڈاؤٹ میں ہے لگ رہا ہے، صدقہ ہے محمد کا۔ بھائی کہیں کہیں پر بول دیا کیجئے، کوئی یہاں بیٹھ کے بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، فقط میں ہی بولتا رہوں، آپ بھی تھوڑا سا بولیے، بتائیے۔ دنیا صدقہ ہے محمد کا اور آل محمد کا۔ آئیے میں ایک چھوٹا سا آسان سا پیارا سا منا سا سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب دیجئے گا۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اور کتنی تاکید کی گئی ہے اسلام میں صدقے کی۔ مولا کائنات کا قول بھی ہے، رسول اللہ کی بھی حدیث بھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے آپ کو آیات ملیں گی کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ آئی ہوئی موت تک کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے تو پھر ہم صدقہ نکال دیں پھر بھی مر جاتی ہیں، صدقہ نکالتے ہیں پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، صدقہ نکال کے جاتے ہیں پھر بھی سفر میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس صدقہ نکال کے اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صدقے کی نہیں ہے، صدقہ نکالنے والے کی ہے۔ اور فرمائے کیسا نہیں کریں گے، کاش یہ میرا میسج میرے جوانوں تک پہنچ جائے۔ صدقہ نکال کے بعد اگر کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ نبی نے معاذ اللہ جھوٹ کہا، علی نے جھوٹ کہا، قرآن جھوٹا ہے، نہیں، خبردار، صدقے کی ذمہ داری نہیں ہماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور تو کرو، جو روپیہ آپ نے اپنی ضمانت میں دیا اس میں کسی کا حق تو نہیں تھا۔ اور فرمایا جانے کے رہنا، اس میں کسی کا حق تو نہیں تھا۔ اور اگر کسی کا حق اس میں شامل تھا تو پھر یہ صدقے کی ذمہ داری نہیں ہے، نکالنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ضمانت لیے صدقہ دو تو صحیح، ایسا صدقہ دو کہ جس میں کسی کا حق نہ ہو، نہ باپ کا حق، نہ ماں کا حق، نہ بھائی کا حق، نہ امام کا حق، نہ سادات کا حق، نہ پڑوسی کا حق، نہ انسان کا حق، نہ خدا کا حق، یعنی ہر حق جس پیسے سے ادا کیا گیا ہو۔ پھر اگر ایسا پیسہ اس کی راہ میں آئے تو وہ پیسہ زندگی کی بھی ضمانت، آخرت کی بھی ضمانت۔ مگر آپ اس معاشرے میں دیکھو کون ایسا ہے جو کہے کہ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہو، میرے جیب میں یہ 100 کا نوٹ ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اس 100 کے نوٹ میں کسی کا حق نہیں، یہ 100 کا نوٹ بالکل پاک ہے۔
کوئی کہہ سکتا ہے نہ جانے اس نوٹ پر کس کس کا حق ہوگا، باپ کو خوش رکھا کہ نہیں رکھا، بھائی کو اس میں سے اس کا حق دیا یا نہیں دیا، ماں بیمار تھی 100 کے نوٹ سے خرچ کیا یا نہیں کیا، اپنی جیب میں 100 کا نوٹ نہیں، نہ جانے کتنے حق لیے بیٹھے ہو۔ عزیزو، یہ اسلام کے بعد مسلمانوں کا کردار کہ اس دور میں بھی 100 کا نوٹ پاک و پاکیزہ کسی کی جیب میں بڑی مشکل سے نکلے گا۔ سلام کیا کرو خدیجۃ الکبریٰ کو کہ قبل اسلام اللہ نے کہا اے میرے حبیب تو غریب تھا تو ہم نے تجھے اپنی دولت سے امیر کیا۔ ہم بعد اسلام 100 کا نوٹ پاک نہیں رکھ پا رہے، خدیجہ قبل اسلام بھی اس کا مال طیب و طاہر تھا، پاک و پاکیزہ تھا۔ تو اب اگر کوئی صدقہ نکالتا اور حادثات کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے میں کسی کا، اور آج کا زمانہ اللہ اکبر کتنا مکار ہو گیا ہے انسان، اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کا حق لوٹ لو، اس کی بے ایمانی کر لو، وہاں سے چھین لو، سود پر پیسہ لے لو، زمین ہڑپ کر کے بیچ جاؤ، کیسا بھی ہو پیسہ ہو، یہ کیسا بھی ہو پیسہ ہو، یہ خواہش، یہ مولا کی حدیث ہے، دو لوگوں کے کبھی پیٹ نہیں بھرتے، نہ طالب دنیا کے نہ طالب علم کے۔ جیسے جیسے پیسہ بڑھے گا ویسے ویسے بھوک بڑھے گی۔ 100 مل گئے 200 مل جاتے، 200 مل گئے کاش 500 ہو جاتے، کاش 1000 ہو جاتے۔ تو یہ جیسے جیسے بڑھیں گے ویسے ویسے آتش، جذبہ طلب بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، مگر ہم نے دیکھا ادھر سے لوٹا ادھر سے لوٹا، اس کا حق اس کا حق، اور جمع کرنے کے بعد ایک بڑی بلڈنگ بنائی، اور بے شرم اس بلڈنگ پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ہائے ہائے، غور کہیں ذالک گرام، تیرے میرے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے ایک مکان بنایا اور اس پر لکھا ھذا من فضل، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی آپ کے لوٹ کھسوٹ پر، غلط حرکتوں پر اللہ کا فضل ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، غور کرو، دولت دنیا ہو یا نہ ہو، دولت ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ اور عقیدت کے ساتھ اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ تو اب صدقے کو سمجھیں تب اہل بیت کی حکومت سمجھ میں آئے گی۔ پوری دنیا کیا ہے؟ محمد کا صدقہ، آل محمد کا صدقہ۔ اب صدقے کے لیے کیا حدیث ہے؟ صدقہ رد کر دیتا ہے بلا کو، ٹال دیتا ہے موت کو۔ علماء حضرات تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے آپ کو کسی بھی روایت میں یہ تعین نہیں کیا گیا کہ صدقہ کتنا دیں۔ توجہ، کسی بھی روایت میں، حدیث میں، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ صدقہ، ہاں یہ کہا گیا صدقہ دو۔ ایک انسان پر مصیبت آتی ہے، مشکل پڑتی ہے، مسائب کا سامنا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتا ہے اور علاج و معالجے میں نہ جانے کتنے روپیہ چلا دیتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب انسان اپنی لائف کی آخری سٹیج پر ہوتا ہے تو آپ کروڑوں روپیہ بھی اس کو دیں اور کہیں بس 1 گھنٹہ جلا دو، نہیں غور فرمایا۔ پوری زندگی کا کمایا ہوا سرمایہ ڈاکٹر کو دیں اور وہ کہے کہ اب ہمارے بس کی نہیں ہے، اور پھر اب آپ کہیں کہ جو کچھ زندگی میں کمایا ہے سب دے دوں گا، بس 1 گھنٹہ اس کی حیات روک دو۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ سوچو دوستو، زندگی کتنی قیمتی ہے۔ تم 1 گھنٹے پہ کروڑوں نثار کرنا چاہتے ہو، اللہ نے 60 70 80 برس تمہیں فری میں دے دیے۔ غور کریں، فری میں دے دیے، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی بل نہیں۔
اور میں نے فقط تجھے یہ حیات ہی نہیں دی بلکہ جتنے بھی حیات سے متعلقات ہیں سب تجھے دے دیے. چاند تجھے دے دیا، سورج تجھے دے دیا، میوہ جات تیرے لیے، فروٹ تیرے لیے، طرح طرح کی لذتیں تیرے لیے، طرح طرح کی رونقیں تیرے لیے، یہ چاند کی چاندنی تیرے لیے. میں کسی چیز کا استعمال نہیں کرتا، بس اگر ان چیزوں کو جائز کرنا چاہتا ہے تو یہ سب تیرے لیے، تو میرے لیے بن جا، تو میرے در پہ آ جا. لیکن حضرت انسان سب کرے گا. دیکھیے آپ غور کریں، قسم سے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. اس دنیا میں جتنا سخت اور آخرت میں ہمارا امتحان ہوگا کسی کا نہیں ہوگا. یہ سوچ کے بیٹھیے گا، یہ کڑوی باتیں جو حق اور سچ ہے انہیں اپنے ذہن و شعور میں جگہ دیجیے گا. ضروری ہے. حق کڑوا ہوتا ہے. ہماری ہر چیز میں لالچ ہے کہ نہیں؟ ہم مولا کی زری میں 10 روپے ڈالتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا 10 لاکھ دے دو. کاش غور فرمائے جانے کے بعد. ابھی تو تھوڑی سی دیر بھی نہیں گزری، وہی کھڑے ہو کے، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مولا کو 10 روپے کے لائق سمجھا اور اسی مولا سے 10 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہو. بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی، میں شارٹ کر رہا ہوں اس لیے 2 دن سے مجلس لمبی ہو رہی ہے. پوری دنیا اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے خلق کی، اور سب تو لے، تو میرا بن جا. اور جب تو میرا بنے گا تو زمانہ مٹائے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے. یہ میری ذمہ داری ہے، میں تجھے بقا دوں گا، میں تجھے دائمی بنا دوں گا. تو روایتوں میں صدقے کا حکم ہے مگر تعداد تعین نہیں کی گئی. 2 روپے دو، 10 روپے دو، 5 روپے دو، 10,000 دو، نہیں. صدقہ 1 روپیہ بھی ہو، یہ تو میں کہنا چاہ رہا تھا. پوری زندگی کی دولت 1 گھنٹے کو بچانے کے لیے نہ کافی، صدقے کا 1 روپیہ زندگی بچا دیتا ہے. صدقے کا 1 روپیہ زندگی بچا دیتا ہے. اب مجھے بتائیے، جب بچہ آپ کا سفر میں جاتا ہے تو سب صدقہ نکالتے. کبھی باپ بیٹا بیٹا رکو رکو، جیب سے گڈی نکالی، کھولا، بڑا نوٹ لوٹا اور لوٹا اور لوٹا اور لوٹا، جو سب سے چھوٹا نوٹ آیا وہاں جا کے انگلی رکی. ایسا ہی ہوتا ہے. اور کا بیٹا اس کو ہاتھ لگا، چلا گیا بیٹا. اور جو گڈی ہاتھ میں تھی اب دونوں کے راستے بدل گئے. گڈی جیب میں گئی اور وہ چھوٹا سا نوٹ کسی ڈبے میں گیا یا کسی مستحق کو. حقیقت یہ ہے پیسے کا صدقہ. اچھا چاول آٹا بھی دیا جاتا ہے، بورے میں چاول بھرے تھے، بیٹا ذرا سا کٹوری میں 50 گرام 100 گرام توجہ چاہتا ہے. انسان گرامی، میں مثال اس لیے دے رہا کہ دنیا اہل بیت کی حکومت کو پہچانے. انہیں غریب نہ کہنا کہ اہل بیت کبھی غریب تھے. بورے سے چاول نکالے، جو بورے میں تھے وہ زیادہ تھے یا کٹورے میں تھے وہ زیادہ تھے؟ جو گڈی نکالی تھی جسے پلٹ کے جیب میں رکھا وہ زیادہ تھی یا جسے نکال دیا وہ زیادہ تھا؟ کا جو نکل گیا وہ کم تھا، جسے بچا لیا وہ تھا زیادہ. تو صدقے کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. صدقہ جو نکل جائے وہ کم، جو بچ جائے وہ ہے زیادہ. پھر لفظ دوہراؤں، صدقہ کہتے اسے ہے جسے نکل جائے وہ کم، جو اصل بچ جائے وہ زیادہ.
یعنی زیادہ میں سے جو نکلے وہ ہے کم صدقہ. تو اب پہچانا کہ صدقہ اصل سے کم ہوتا ہے. اب اس دنیا کو دیکھو، یہ چاند اہل بیت کا صدقہ، یہ سورج اہل بیت کا صدقہ، یہ زمین محمد و آل محمد کا صدقہ، یہ آسمان محمد و آل محمد کا صدقہ. پوری دنیا کو چیلنج ہے، آج تک کوئی اس زمین کے طول و عرض و عمق کو نہیں بتا سکا، اس کی نعمتوں کو نہیں بتا سکا، اس کی مخلوقات کو نہیں بتا سکا. اب بھی شرم نہیں آتی؟ ارے جن کا صدقہ اتنا بڑا ہو ان کی حکومت اتنی بڑی ہو. یا علی ان کی حکومت کتنی بڑی. یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی. جن کا صدقہ لامحدود ہو ان کی اصل، جن کا صدقہ لامحدود ان کی اصل حکومت کوئی دیکھ پائے گا؟ خبردار اہل بیت کو کبھی غریب نہ کہنا. اور لوگوں نے بہانہ لگا لگا کے یہ غریب تھے، یہ غریب تھے، چھوڑ دیا. ہم نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. کیوں کر لی؟ اس لیے دولت تھا، غلبہ تھا، قہر تھا، پیسہ تھا، خاندان تھا، قبیلہ تھا. اچھا، ایک لفظ میں بھی کہیں یہ نہیں ملتا کہ علم تھا، ایمان تھا، اطاعت تھی، غریب پروری تھی، یتیم پروری تھی، کنبہ پروری تھی. ایک لفظ بھی وجود نہیں. قہر اور غلبے کو نظر رکھا اور ان کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی. اور کس کی کر لی؟ جس کے پاس اس وقت اقتدار تھا. اور آج بھی آپ مسلمانوں کی کتابوں کو دیکھیں تو ملے گا، جو بھی برسر اقتدار ہو اس کی اطاعت کرو. یہ در محمد اور آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے جو بھی برسر اقتدار ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے برسر اقتدار ہو اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. مگر لوگوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا غریب کہہ کے، مجبور کہہ کے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے میں تاریخ سے تاریخ کو ملا دوں، آپ بھی ذرا سا وجد میں آ جائیں. قرآن مجید نے سب سے پہلے امام جس کو کہا وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. امامت یہاں سے چلی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. کب؟ ایک ایگزام کے بعد، ایک امتحان کے بعد. رسول بنانے کے لیے امتحان نہیں لیا، نبی بنانے کے لیے امتحان نہیں لیا. خلیل بنایا تو امتحان کا تذکرہ نہیں ہوا، مگر امامت کے لیے اپنے خلیل کا بھی امتحان لیا. تم سمجھتے ہو غورہما شما امام بن جائے، جو 2 رکعت نماز پڑھ دے وہ امام بن جائے، جو جمعرات کی زکوٰۃ و خیرات کھا جائے وہ امام بن جائے؟ خبردار، امام ہونے کے لیے اللہ کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہوں نے پاس کر لیا امتحان کو 100%، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. لوگوں کا امام بنایا، عالمین کا پھر بھی نہیں. اب ایک طرف وہ کہ جسے اللہ نے لوگوں کا امام بنایا، اور مقابلے میں ایک شخص، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نمرود کسی ذات کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام ہے. کسی بھی دور میں ہو تو نام کو نام سے مت ملائیے گا، کردار کو کردار سے ملائیے گا.
اگر نمرود کے کردار سے کسی کا کردار میل کھائے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دینا یہ ہے نمرودی، اور اگر ابراہیم کے کردار سے کسی کا کردار میل کھائے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ ہے ابراہیمی۔ دونوں ٹکرائے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ٹکرائے، نمرود ٹکرایا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اچھا ٹکراؤ کس بات پر ہوا؟ توجہ، ایک کہہ رہا تھا کہ میں ہوں خدا، اور دوسرے نے کہا کہ میں خدا نہیں، میں خدا کا نبی بن کے آیا ہوں۔ بھئی اگر ٹکراؤ تو یہ ہوتا کہ ابراہیم کہتے میں خدا، وہ کہتا میں خدا، تو پھر یہ عوام پہ تھا کہ کس کے کمال اور کس کے اختیارات دیکھتے ہو، وہ کس کو فیصلہ کرتی تو خدا کس کو سرٹیفکیٹ دیتی۔ لیکن یہ مسئلہ الٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں خدا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تو بہت بڑی چیز ہے، میں تو خدا تھوڑی، میں تو خدا کا نبی اور اس کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ اب جب ٹکراؤ ہوا تو بات کہاں تک پہنچی؟ وقت کے خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں آگ میں ڈال دو۔ توجہ، وقت کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں آگ میں۔ آج بھی جب آپ جائیں گے عراق میں تو ایک مقام ہے، مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ جو لوگ زیارتوں پہ گئے انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے معبود ان کو توفیق دے، ان کو وسائل عطا فرمائے کہ وہ اس قبل موت ان زیارتوں سے مشرف ہو سکیں۔ آج بھی ایک بڑا میدان ہے کہ جہاں پر اس آگ کے آثار موجود ہیں۔ آگ جلائی گئی، جب آگ کے شعلے اٹھنے لگے تو اب خدا کی مجبوری سامنے آئی، کوئی ڈال دے۔ ارے تو خدا ہے، ڈال کا اتنا تو اختیار نہیں۔ تو بہت اچھا ہوا، روایتیں کہتی ہیں کہ ابلیس نے آ کے مشورہ دیا کہ منجنیق میں رکھ کے ڈال دے۔ یعنی جب یہ بڑے بڑے کافرین فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر ابلیس مشورہ دیتا ہے۔ نبی کے دور میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں ہمیں یہ دکھا ہے کہ ابلیس نے آ کے مشورے دیے ہیں کہ اب ایسا کر لو، ویسا کر لو، جیسے شب ہجرت منجنیق بنائی گئی، کتنی آگ تھی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی پرند آسمان سے بھی گزرتا تھا تو خاکستر ہو کے گر جاتا تھا، شعلے اٹھتے رہے، ڈال دیا گیا آگ میں۔ مگر میں سوال کرتا ہوں کتنی دیر لگی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں جانے کے لیے؟ بہت کم دیر، مگر سب کچھ اتنی جلدی ہوا، ابراہیم کے قلب میں ذرا سا بھی اضطراب نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو غور کریں، روایتیں کہتی ہیں کہ بس میں ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی، فرشتوں میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ پروردگار، تیرا ایک ہی بندہ تجھے سجدے کرتا تھا، تیری اطاعت اور عبادت کرتا تھا، تیرا خلیل جلنے جا رہا ہے، بچا لے۔ کہ مجھ سے تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ اے غور کریں عزیزان گرامی، مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، کہ ہمیں ترس آ رہا ہے، ہمیں اجازت دے، کہ جاؤ اجازت ہے، مگر یہ میرے خلیل کا کردار ہے، تمہاری مدد قبول کرے یا نہ کرے پہلے پوچھ لینا۔ فرشتے عرش سے آئے، ابراہیم خلیل اللہ منجنیق سے آپ کی طرف جا رہے ہیں، درمیان میں فرشتے، اے اللہ کے خلیل اجازت ہے کہ ہم مدد کریں؟ کوئی حاجت ہے؟ پلٹ کے کہا ہے، مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ اگر وہ جلانا چاہے تو جلنے پہ راضی، اگر وہ بچانا چاہے تو بچنے پہ راضی۔ اس لیے ہم فیصلے اپنے خود نہیں کیا کرتے، اپنے رب کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے اختیارات اپنے رب کو دے دیتے ہیں۔ کھلبلی مچ گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے۔ مجھے پورا واقعہ نہیں سنانا ہے،
اب مجھے بتائیے کیا ابراہیم علیہ السلام جلے؟ نہیں جلے. پوری امت اسلامیہ کو لمحہ فکریہ ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب اتنی بڑی آگ تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جلنا چاہیے تھا. نہیں جلے. کیوں نہیں جلے؟ اگر اس کا کوئی بہت اطمینانہ جواب دے گا تو یہ کہے گا کہ وہ جلتے کہتے کیسے، وہ تو نور تھے. ہائے ہائے، غور کریں جانے کے نام، وہ تو نور تھے. اچھا تو جناب ابراہیم نور تھے، نہیں جلے؟ تو ان کا کرتا پاجامہ تو جلتا. ہائے ہائے، غور کریں جانے کے نام، ان کا لباس تو جلتا. ہائے ہائے، کہتے وہ کیسے جلتا، وہ تو نور سے متمسک تھا. ہائے ہائے، غور کریں. مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ جس لباس میں چند لمحے نور ابراہیم آ جائے وہ لباس نارے نمرودی نہ جلا پائے، اور جو فقر ابراہیم کو اپنی گود میں پالے. جو فقر ابراہیم کو اپنی آغوش میں پالے، یا اسے جہنم کی آگ جلائے گی. دو باتیں. نمرود نے جو پھینکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو روایت کہتی ہے کہ رسیوں میں باندھ دیا تھا، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا. مگر جب آگ میں گئے تو دو کردار، جسم بچ گیا، رسیاں جل گئیں. غور کریں، جسم بچ گیا، رسیاں جل گئیں. پروردگار یہ بھی تیرا عجب فیصلہ ہے، بچانا تھا تو دونوں کو بچا لیتا، نہ رسیاں جلتی نہ حضرت خلیل اللہ. اور اگر بچایا تھا تو دونوں کو بچاتا، جلایا تھا تو دونوں کو جلاتا. کہ نہیں، میں ایک کو جلاؤں گا ایک کو بچاؤں گا. پروردگار ابراہیم کو بچایا کیوں، رسیوں کو جلایا کیوں؟ کہ تم غور کرو، میں نے ابراہیم کو اس لیے بچایا کہ ابراہیم تھا میرا انتخاب، رسیوں کو اس لیے جلایا کہ رسیاں تھی بندوں کا انتخاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منتخب شدہ کے سامنے جو امت انتخاب کرے گی اسے جلایا جائے گا، ہادی کو بچایا جائے گا. غور فرمائے سر، ہادی کو بچایا جائے گا. یا علی مل کے لبیک یا لبیک یا بلند ترین صلوات بھیجے امت محمد. بندوں کا انتخاب اسے جلایا جائے گا، جو الہی انتخاب اسے بچایا جائے گا. یہ ذہن سے نکلا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے علی کو یہ کہہ کے چھوڑا کہ علی غریب ہیں، علی کے پاس اختیار نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، معاشرہ مخالف ہو گیا تھا، اور اس زمانے نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا تھا. علی نے قبر رسول پہ آ کے شکایت کی ہے، یا رسول اللہ آپ دنیا سے کیا گئے؟ لوگوں نے سلام کرنا تو دور، میرے سلام کا جواب دینا بند کر دیا. یہ معاشرہ ہو گیا تھا، سب منحرف ہو گئے تھے. مگر لوگوں نے پھر اس کو دلیل بنایا، علی کا کوئی نہیں تھا، علی کا ساتھ کوئی نہیں تھا، علی کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، علی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی. آئیے نارے نمرودی کے پاس، اس میدان میں نمرود کھڑا ہوا ہے. چونکہ پہلے امام ہیں حضرت ابراہیم، تو میں چاہتا ہی ہوں کہ فیصلہ بھی یہیں سے ہو. غور کریں سارے گرامی، فیصلہ بھی یہیں سے ہو. کون پہلے امام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا ہوا جب اس نے آگ میں ڈالا باندھ کے تو یہ چلے گئے؟ تو اب مجھے بتاؤ، یہاں پر بظاہر ابراہیم مجبور ہیں یا نمرود؟ ہائے ہائے، کاش
یہ بات میری آپ تک پہنچ جائے. نمرود نے باندھا، آگ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اما اتنا بڑا پورا لشکر نمرود کا، پوری رعایا یا یوں کہوں اس کے زوم ناقص میں پوری خدائی کھڑی تماشا دیکھتی رہی. کسی نے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی. کیوں؟ مورخ نے لکھا اس لیے کہ نمرود کے پاس قہر تھا، طاقت تھی، دولت تھی، قہر غلبہ تھا، اقتدار تھا. اور نمرود کے مقابلے میں حضرت خلیل اللہ کے بظاہر ہاتھ خالی تھے. مجبوری تھی، بے کسی تھی، بے بسی تھی، طاقت نہیں تھی، قبیلہ نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا. تو ایک طرف مجبور اور دوسری طرف مختار. پھر لفظ دہراؤں، علی کو یہ کہہ کے لوگوں نے چھوڑا کہ علی مجبور تھے، علی بے کس تھے، علی کے پاس دولت نہیں تھی، علی کے پاس اقتدار نہیں تھا، علی کے پاس لوگ نہیں تھے، اور ہم نے جسے مان لیا اس کے پاس سب کچھ تھا. تو آؤ میدان میں قرآن سے بات کرو. اگر تمہاری امامت اور انتخاب کا ذریعہ اور وسیلہ اور دلیل اور بیس فقط دولت ہے اور اختیار ہے تو آؤ مانو نمرود کو اپنا امام. آئے ہے غور کرے جانے گرامی، مانو نمرود کو اپنا امام. اس لیے کہ نمرود کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، قہر ہے، غلبہ ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار سب کچھ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بظاہر خالی ہاتھ ہیں. ہم کیوں مانے نمرود کو امام؟ قرآن نے تو ابراہیم کو امام کہا. بھئی یہ تو قرآن نے کہا ہے، آپ نے کیا کہا؟ آپ بتاؤ اپنی. غور کریں ایسا نہیں کرا. بھئی یہ تو قرآن نے ابراہیم کو امام کہا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنی بتائیے. آپ کا تو فلسفہ انتخاب ہی یہ رہا کہ جس کے پاس طاقت ہو اسے منتخب کرو گے، جس کے پاس قہر ہو اسے مانو گے، جس کے پاس غلبہ ہو اسے مانو گے. جو بظاہر مجبور ہو، خالی ہاتھ ہو، بے کس ہو، بے بس ہو، وہ تمہارا امام نہیں ہو سکتا. تو آؤ مانو نمرود کو امام. کا نہیں مان سکتے؟ کا کیوں نہیں مانو گے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر اپنے فلسفے کو بدلو. کا نہیں بدل بھی نہیں سکتے تو پھر جب نہیں بدل سکتے تو پھر ابراہیم کی امامت کا انکار کرو، نمرود کی امامت کا اقرار کرو. پلٹ کے غصے میں، تیش میں ادھر سے جواب آئے گا، مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ کون مانے ایسے نمرود کو امام جس نے ابراہیم کے لیے آگ جلائی؟ غور کرے جانے گرامی، جس نے ابراہیم کے لیے لکڑیاں جمع کی، ان لکڑیوں میں آگ لگائی. نہیں میرا پورا مجمع بیدار نہیں ہوا. شاید میں ایسے اشارے اور کنائے کرنا چاہ رہا ہوں، بات کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا، اس لیے کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے بیان کروں. لیکن اگر میں کہہ نہیں سکتا تو آپ کو سمجھنے کا تو حق ہے. آپ سے زیادہ اشارے کون سمجھے گا اس دنیا میں؟ آؤ مسلمانوں، مانو نمرود کو امام کا. خبردار، ہم نمرود کو امام نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے ابراہیم کے لیے لکڑیاں جمع کی، اس نے آگ لگائی. تو پھر میں نے کہا پھر یہ مانو جو کسی معصوم کے لیے لکڑیاں جمع کرے، ان میں آگ لگائے، وہ امام نہیں ہوتا. اما جب میدان میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے والا نمرود امام نہیں ہوتا تو جس نے در سیدہ کو جلایا ہو. یا علی یا علی یا علی. بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد جنہیں در سیدہ کو جلایا. وہ امام نہیں ہوتا. جس کے لیے آگ روشن کی جائے وہ امام ہوتا ہے. دو چار والی بات ہے. خبردار کبھی اہل بیت کو غریب نہ کہنا.
اللہ نے ان کو سارے اختیارات دے دیے. جو بھی ممکن میں تھا ممکن وہ رسائی دے دی. کاش دوسرا مصرع آپ سمجھے. میں اشعار پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بات اس موڑ پر آ گئی ہے. یہ مصرع، یہ شعر کہہ کے میں بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں. جو بھی ممکن میں تھا ممکن وہ رسائی دے دی. ایک خدائی کے سوا ساری خدائی دے دی. غور کریں، ایک خدائی کے سوا یا ساری خدائی. اس کو اتنے اختیارات مل جائیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. اور یاد رکھو دوسری بات یہ ہے، غریب ہمیشہ وہ رہتا ہے جو خود اپنے لیے جیے، جو اپنی زندگی دوسروں پر وقف کر دے. اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے. اگر یہ اہل بیت کا کرم اور ان کی بخششیں نہ ہوتی تو ہم اللہ کا کرم اور رحم سمجھ نہ پاتے کہ وہ کیسا کریم و رحیم ہے. لیکن جب انہوں نے سخاوتیں کی، فیاضیاں کی، غریب پروری کی، یتیم پروری کی اور ہر انسان کی خبر گیری کی تو ہمیں احساس ہو گیا جب پیدا ہونے والے اتنے بلند ہیں تو پیدا کرنے والا کتنا بلند ہے. جب آنے والے اتنے عظیم ہیں تو بھیجنے والا کتنا عظیم ہو. اللہ اکبر. علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا. علی کے معنی بلند. کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کے معنی بلند. نجف میں دفن ہوا، نجف کے معنی بلند. یعنی علی آیا تب بھی بلندیوں میں تھا، رہا تب بھی بلندیوں میں رہا، گیا تب بھی بلندیوں میں رہا. اور اتنا بڑا علی جس کے آگے جھک جائے تو وہ پھر وہ پروردگار کتنا بڑا. سجدے کیے، نمازیں پڑھی، اطاعت کی، اس کے حکم پر عمل کیا. ہمارے سجدوں سے وہ مسجود نہیں بنا، یہ عالم ارواح میں اسے مسجود بنا چکے تھے، یہ اسے معبود بنا چکے تھے. بس کامیاب اور فائدے میں ہے وہ لوگ جو اہل بیت کے نقش قدم پہ آ جائیں، اللہ پر ایمان ہو، اعمال صالحہ کی دولت ہو اور رشتہ داروں میں حق اور صبر کی گفتگو ہو. ایسے افراد دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. جب بھی زبان کھولو حق بولو، جب بھی زبان کھولو صبر کی تلقین کرو. اور ہم کتنی جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں. ذرا سی کوئی تکلیف اللہ کی شکایتیں ہونے لگتی. کبھی بھوک کا غلبہ اللہ کی شکایت، پیاس کا غلبہ اللہ کی شکایت. قسم خدا کی حسین کا جوہر کردار تو کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا. کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے ایسے تھے جنہوں نے اپنی پیاس کا شکوہ تو کیا، مگر کسی ایک بھی بچے کا اگر کوئی کردار دکھائے تو جو صدا دینا چاہے دے کہ کسی ایک بچے نے بھی آ کے حسین سے کہا ہو آقا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، اب جزیر کی بیعت کر لو. اللہ تش کی صدائیں تو بلند کی ہیں. اور حسین صبر کی تلقین دیتے رہے، بچے دامن صبر پکڑے رہے. وہ کسی ایک بچے نے یہ نہیں کہا کہ اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، اب بیعت کر لو تاکہ پانی مل جائے. سلام ہو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کو، ان بڑے بڑے سورماؤں کے جذبات کو. اور بچوں اور مردوں کی بات کیا، عورتیں بھی اس جذبے کی حامل تھیں. اللہ اکبر. سفر کے ایام ہیں، اربعین قریب آ رہا ہے. عزیزو کربلا میں سب سے زیادہ اگر کوئی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس پر آنسو بہائے جائے
تو آپ جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں، وہ ہے حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام والسلام۔ اس بیوی پر جتنا گریہ کیا جائے کم ہے، جتنا بھی گریہ کیا جائے کم ہے، کیونکہ جب منہال کوفی سفر نامہ کربلا سننے کے لیے جناب حضرت سید سجاد کے پاس آئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں بعد کربلا حضرت سجاد کی کیفیت کیا تھی۔ جب پانی آیا سجاد دیکھ کے پانی روتے تھے، کھانا آتا تھا تو کھانا دیکھ کے روتے تھے، جب کہیں کسی جوان کو دیکھا تو سجاد روئے، کسی بچے کو دیکھا تو سجاد نے آنسو بہائے، کسی بچی کو دیکھا تو سجاد نے زور سے گریہ کیا، اور اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، جب کنیز کہتی تھی آقا آقا پانی پی لیجئے، تو سجاد کیا فرماتے تھے، کیفا اشربو وقد قتل ابی عطشانن، میں کیسے پانی پی لوں، میرا بابا تو پیاسا سے بھاگا۔ اور جب کنیز دسترخوان پہ کھانا لگاتی تھی، وہ کہتی تھی آقا کھانا تناول فرما لیجئے، تو سید سجاد فرماتے تھے کیفا آکلو وقد قتل ابی جوعانن، میں کیسے کھانا کھا لوں، میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا سوا کر دیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا سوا کر دیا گیا۔ روتے تھے امام سید سجاد، کسی بچیوں کو دیکھا تو روئے، اب کیوں رو رہے مولا کا، مجھے کربلا کے اون محمد یاد آ گئے۔ کسی بچی کو دیکھا تو سجاد روتے تھے، اب کیوں رو رہے مولا کا، مجھے میری چھوٹی بہن سکینہ یاد آ گئی۔ اور جب جب کسی بچی کا تذکرہ ہوتا تھا سید سجاد بہت چیخ مار کے روتے تھے، اور کس انداز میں روتے تھے عزیزو۔ حضرت منہال کوفی سفر نامہ کربلا سن رہے ہیں، امام بیان کر رہے ہیں، ایک مرتبہ روتے 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 منہال نے فقرہ کا آقا کب تک روئیے گا؟ سجاد اور چیخ مار کر روئے، کہا منہال تم نے انصاف نہ کیا، یوسف یعقوب کا ایک بیٹا تھا جدا ہونے والا، اور وہ بھی شہید نہیں ہوا تھا، آنکھوں سے غائب ہو گیا تھا۔ اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ ارے میری نظروں کے سامنے تو 18 یوسف ذبح کر دیے گئے۔ دوسرا فقرہ فرماتے ہیں مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اہل دل امام کی تعزیت کے لیے اس سے بہتر کوئی فقرہ نہیں ہو سکتا تھا، قلب امام کو تسکین اور دلاسا دلانے کے لیے اس سے بہتر کوئی فقرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو منہال کوفی نے کہا آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ منہال سمجھ رہے تھے کہ اب میرے مولا کا دل مطمئن ہو جائے گا، مگر جیسے منہال رکے امام چیخ مار کر روئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا کوئی گستاخی ہو گئی، کہا منہال تو نے صحیح کہا، ارے شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا ماں بہنوں پھوپھیوں کے سر سے رداؤں کا چھننا، کیا بہنوں کے تماچے کھانا، کیا دامن میں آگ لگانا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اے منہال جو ہم نے دیکھا وہ تو نے نہیں دیکھا، اے منہال ہم جب تک زندہ رہیں گے روتے رہیں گے، 35 یا 40 برس تک کربلا کے بعد سید سجاد زندہ رہے، مگر جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے، خون آنسو، پانی کی جگہ خون آیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے خون آنکھوں سے آ سکتا ہے؟ آج کی سائنس نے ترقی کی اور بتایا کہ آنکھوں سے خون کیسے سلکتا ہے۔ جب آدمی کے دل پر کوئی بڑا صدمہ پہنچتا ہے اور جب دل پر زیادہ چوٹ لگتی ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو اس کی شدت آنکھوں کے پیچھے لگے ہوئے پردے سے ٹکراتی ہے، اور ان آنکھوں کے پیچھے ایک فلٹر لگا ہوا ہے، خون ٹکراتا ہے
اور وہ فلٹر، وہ جال خون کو روک دیتا ہے، پانی کو آنسوؤں کے شکل میں باہر کر دیتا ہے۔ یہ جب کم صدمہ دل کو ہوتا ہے تو خون وہیں رک جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کبھی جب کوئی انسان بہت زیادہ رو لے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پسے پردہ خون ہوتا ہے۔ لیکن جب بہت زیادہ صدمہ دل پر اثر ہوتا ہے تو آنکھوں کا پردہ پھٹ جاتا ہے، خون آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، خون کے آنسو بہاتے رہے۔ اور امام یاسر علیہ السلام کے وہ فقرے جس میں انہوں نے تذکرہ کیا، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءً صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے جد نامدار حسین، میں آپ کے غم میں صبح کو بھی روتا ہوں، شام کو بھی روں گا۔ لَأَنْدُمَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دِمَاءً، اور پھر کہتے ہیں جب میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہاؤں گا۔ سجاد 34 35 یا 40 برس تک خون کے آنسو روتے رہے۔ ہمارا آخری امام پردہ غیب میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ذوالفقار کروٹیں لیتی ہے، امام ہاتھ رکھ کے اس پر دست شفقت پھیرتے ہیں، مگر ہاں عزادارو جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ ایک دن روایت کہتی ہے کہ سید سجاد نے قید خانہ شام میں دیواروں سے سر کو ٹکرایا اور ایک بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ کبھی دائیں طرف سر ٹکراتے تھے، کبھی بائیں طرف سر ٹکراتے تھے، کبھی اس دیوار سے سر ٹکرا کے روکتے تھے، کبھی اس دربار سے سر ٹکرا کے روتے تھے۔ روایت کہتی ہے امام محمد باقر نے بابا کا دامن پکڑ لیا اور پکڑنے بعد کہا بابا جان اتنی زیادہ آج کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سجاد نے باقر کو گود میں لے کے کہا میرے لال جب تک زندہ رہوں گا میں روتا رہوں گا، کیوں؟ اس لیے آج تیری پھوپھی کو میں نے قبر میں اتارا ہے، آج تیری پھوپھی سکینہ نے دفن ہوتے ہوتے میرے ایک فقرہ کہا اور یہ پوچھ لیا اے بھیا سجاد، ارے مجھے جس قبر میں اتار رہے ہو اتنا بتاؤ کہیں یتیموں کی قبر پر شمر تو نہیں آتا، ظالم تازیانے تو نہیں برساتے، میرے رخسار نیلے ہیں، میرے گوشوارے اترے ہیں، میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سجاد نے سر کو دیواروں سے ٹکرایا، واہ سکینہ واہ مسلمہ واہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اعلی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عزیزان گرامی عزاداران امام حسین، 5 مرتبہ امن یجیب المستراح کی تلاوت فرما کر طلعت سلطانہ زوجہ کوثر علی زوجہ انور حسین صاحب کی صحت اور سلامتی اور تمام مریضوں کی شفا کے لیے ہم لوگ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ان آیتوں کی تلاوت کا صدقہ معبود ان اشک عزائے امام حسین کا واسطہ، اس گریہ غم امام حسین کا واسطہ، جو بھی بیمار ہے خصوصاً طلعت سلطانہ ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ،
پروردگار جو بے روزگار ہے آل محمد کا صدقہ ان کی جھولیوں میں عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا سے، اس جہان سے کرونا جیسی مہلک بیماری کو جلد از جلد دور فرما۔ پروردگار علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھ۔ پروردگار فرش عزا امام حسین کا واسطہ جیسے ہم شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں معبود، ایسے ہی ہمارے دلوں کو بھی مومنین سے جوڑ دے۔ اس بزم امام حسین کا واسطہ ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے محبتوں کو پیدا کرنا۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے آخری امام ولی عصر کے ظہور میں تعجب، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار۔